السلام علیکم۔ مال آپ کے پاس بھی ہوگا اور بہت سے اور لوگ بھی اپنی جیب میں مال رکھتے ہوں گے، ان کی تجوریاں بھی مال سے فل ہوں گی، لیکن مال اچھا ہے یا برا، اس سلسلے میں بہت غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ مال کو بہت برا کہتے ہیں، بہت غلط کہتے ہیں، اور مال کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ کہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے، مال کمانا سب سے اہم اور ضروری کام ہے، اور گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد صرف مال ہی مال ہے۔ یہ دو طرح کی رائے دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ دونوں رائے اپنی جگہ غلط ہیں۔ ہم درمیانی اور اعتدال والی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ مال انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ مال زندگی گزارنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو گویا کہ مال کے اوپر ٹکا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوهَا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اپنا مال بے وقوفوں کے ہاتھ میں مت دینا، اور یہ مال وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب مال کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی انسانیت کی بقا کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب مال کے سلسلے میں بہت لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں، میں وہ نہیں کر رہا ہوں۔ مال اللہ اگر آپ کو دے تو اللہ کا مطالبہ آپ سے فقط اتنا ہے کہ آپ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو سخی کہا جاتا ہے، اور سخی لوگوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ دو حدیث پاک بہت قیمتی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ ان میں پہلی حدیث یہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الناس، سخی آدمی اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اور کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور یہ حدیث صحیحین کے اندر ہے۔ حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس دنیا میں خرچ کرنے کا بدل عطا فرمائیے، بدلہ دیجیے، یعنی ان کے مال کو بڑھا دیجیے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ جن لوگوں نے مال کو روک کے رکھا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا ہے، تجوریاں بھر لی ہیں اور ضرورت مندوں پر وہ مال خرچ نہیں کرتے ہیں، اے مالک اپنے کرم سے ان کے مال کو ہلاک کر دیجئے، ختم کر دیجئے، تباہ کر دیجئے۔ اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مال کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں میں رکھتے ہیں، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مال کبھی بڑی بیماریوں میں خرچ ہوتا ہے، مقدمات میں خرچ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کسی حادثات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر اگر ان سب چیزوں سے مال بچ بھی جاتا ہے تو ان کی اولاد اکثر و بیشتر بگڑ جاتی ہے، اور وہ ان کے جمع کیے ہوئے مال کو بے دریغ خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا مال ختم ہو جاتا ہے۔ تو مال اچھی چیز ہے، حلال طریقے سے کمانا چاہیے، اور جب آپ کما لیں تو اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، صحیح طریقے پر خرچ کرنا چاہیے، جائز مقامات پر اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنا کرم فرمائے۔ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، شیئر بھی کریے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔